اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ میری طرف سے تمام عالم اسلام کو اور میرے تمام فالورز کو ماہ رمضان کا پہلا روزہ جو کہ آج اختتام پذیر ہوا بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم کے ساتھ سب کو جو افطار کے لمحے میں آپ نے دعا کی رب کریم اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سب کو بہت سارا اپنا خاص اجر اور اپنی خاص رحمت عطا فرمائے، سب کی تمام دعاؤں کو، حاجات اور تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور سب کی تمام عبادات و ریاضات اپنی رحمت اور اپنے کرم سے پوری فرمائے، اور سب کو ماہ رمضان کی مکمل ریاضت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم ایک مسئلے کے اوپر بات کرنے لگے ہیں جو کہ بہت اہم ہے۔ ماہ رمضان میں توبہ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ یہ ہمارا ایک عمل ہے، طریقہ ہے، سوال ہے، ایک موضوع ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ ہے، اور اس میں جتنی بھی امت رب کریم کے حضور گڑ گڑا کر التجائیں کرتی ہے، جو مانگتی ہے، رب کریم ضرور اپنی رحمت اور اپنے کرم کا نزول فرماتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ اس چیز کو آسان لفظوں میں سمجھ سکتے ہیں، ہم میں سے بہت سارے ایسے افراد ہوتے ہیں جو کہ ماہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اور ماہ رمضان میں نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن پورے 11 مہینے وہ افراد نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ کسی اور دینی ایونٹ کے اندر شامل ہوتے ہیں، لیکن جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ سب کے سب باادب طریقے سے ماہ رمضان کا ادب شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک کی ذات بہت وحدہ لا شریک، بہت غفور سمیع البصیر ذات ہے، اور اس کو انسان کی اس ادا کا پسند آنا بہت زیادہ ہے کہ جس میں انسان کی اپنی ذاتی خوشی شامل ہو۔ اب جیسا کہ نماز پڑھنے کی خواہش دل میں ہے تو نماز پڑھنے کی قوت ملے گی اور نماز پڑھیں گے۔ جب نماز پڑھنے کی خواہش ہی دل میں پیدا نہیں کریں گے تو پھر نماز کی توفیق بھی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ عبادات اور ریاضات جتنی بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر قبولیت کی مہر لگتی ہے تو ہم ان تک پہنچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کبھی بھی عبادت کی طرف نہیں جا سکتے جب تک اللہ پاک کے ساتھ ہمیں اپنی طرف لانا نہ چاہے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی، اب ہم نے بات کرنی ہے کہ ماہ رمضان کے اندر ہم نے توبہ کرنی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ہم نے بہت سارے جرائم کیے، بہت ساری خطائیں کی، بہت ساری کوتاہیاں کی، دن رات ہم نے ظلم و ستم کیے، چوری کی، زنا کیا، شراب پی، ہر قسم کے جرائم کیے۔ تو اب ہم توبہ کرنے کی طرف آ رہے ہیں، اور یہ مہینہ بھی امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور بڑھتری کا ہے کہ جتنے بھی اس مہینے کی رحمتیں لوٹنا چاہیں لوٹ سکتے ہیں، اور اللہ پاک کا فضل اور اس کی شفقت ہر ایک کے اوپر غالب و ساری ہو سکتی ہے، اور جتنی بھی جس کی جو تمنائیں ہیں، جو مرادیں ہیں، جو خواہشات ہیں، رب کریم اپنی رحمت اور اپنے کرم کے صدقے پوری فرما سکتے ہیں۔ اب یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھ لیں۔ اب ماہ رمضان کے اندر توبہ کرنے کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ پہلے پہلو کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ جتنا بھی زیادہ ہو سکے افطار کی محفل کا انعقاد کریں۔ اگر آپ گھر کے تقریباً 7 افراد کو بھی روزہ افطار کرواتے ہیں، گھر کے 2 افراد کو روزہ افطار کرواتے ہیں، تو آپ کا یہ کیا گیا جو عمل ہے یہ آپ کی توبہ کی قبولیت میں بہت مددگار بن جاتا ہے۔ دوسرا جو آپ کا پہلو ہے وہ ہے کہ آپ اس لمحے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کو جاری کریں، مین کے اپنے جذبات پر قابو رکھیں، غصے سے بچیں، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھیں، ہر قسم کی فتنہ پرست خیالات سے خود کو محفوظ کریں، بار بار اللہ اور اس کے رسول کو یاد کریں، بار بار توبہ کی فیلنگ اپنے دل میں قائم کریں۔ اب یہ وہ دو پہلو ہیں جو کہ آپ کی توبہ کی قبولیت میں پیش رفت کر سکتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی کہ توبہ ہم نے ماہ رمضان کے اندر کن 2 سینیریوز کی بیس پر کرنی ہے جو کہ اللہ پاک کی ذات بہت جلد قبول و منظور فرما لے۔
تو یہ پہلا پیج بتایا گیا کہ آپ نے محفل افطار کا انعقاد کرنا ہے۔ جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے حسب توفیق کچھ بھی آپ افطاری کے اندر پیش کر سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑی اجر والی بات ہے۔ اور اسی طرح جتنا آپ ماہ رمضان کا ادب کریں گے، جتنا آپ اپنے نفس کو مکمل طور پر روزے کی حالت میں قائم رکھیں گے، نہ کہ صرف آپ کے پیٹ کا روزہ ہو، آپ کے منہ کا روزہ ہو، بلکہ آپ کی آنکھوں کا، آپ کے جسم کے ایک ایک حصے کا روزہ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ بات آپ نے مکمل طور پر سمجھ لی۔ اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے کہ توبہ کا طریقہ ہم نے کرنا کس طریقے سے ہے کہ ہم توبہ کر سکیں۔ ہمیشہ دو باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ آپ چاہے ماہ رمضان ہے یا کوئی بھی مہینہ یا کوئی بھی دن ہے، تو اس کے اندر آپ نے جب بھی توبہ کرنی ہے تو توبہ کرنے سے پہلے آپ نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو کہ آپ کے اندر دین کی محبت اور اپنے کیے گئے جرائم کے اوپر نادم کرنے کا آپ کو موقع دے گا، تاکہ آپ کو اپنے کیے گئے جرائم محسوس ہو سکیں کہ آپ نے غلط کیے۔ جب تک آپ کا نفس ایک غلط کو غلط نہیں تسلیم کرے گا، تب تک آپ توبہ مکمل نہیں کر پاتے۔ تو جب آپ کا نفس آپ کو ملامت کرے گا کہ آپ نے غلط کیا ہے، تو آپ ہمیشہ خود کو جھکا کے رکھیں گے اپنے آپ کو ان چیزوں سے جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے، اور آپ کی وجہ سے ان لوگوں کا جو امید ہوگی، جو یقین ہوگا، اور جو آپ نے ان کو تکلیفیں اور دکھ دیے ہوں گے، تو وہ مٹنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اللہ پاک کی ذات معاف کرنے کو کافی ہے، اور انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں سرزد ہو سکتی ہیں۔ تو جب آپ اس چیز کو یقینی بنا لیں گے تو ضرور اللہ پاک اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ اس ماہ رمضان کی برکت سے آپ کی توبہ قبول فرما دے گا۔ اب یہ بات آپ نے سمجھ لی کہ توبہ کرنے سے پہلے جو پروسیس ہے کہ آپ نے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب وہ پورا دن آپ روزے کی حالت میں پڑھ سکتے ہیں، افطار کے ٹائم آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز تراویح کے بعد پڑھ سکتے ہیں، وہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، آپ جس ٹائم بھی پڑھتے ہیں۔ اور جب بھی آپ اس کو پڑھنے کے بعد اس کا کلام کا جو نذرانہ ہے، جو ہدیہ ہے، وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے اپنی توبہ کے لیے، تو رب کریم ضرور توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اللہ کو اپنے حبیب سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے، اور وہ اپنے حبیب کی امت کو ہر بار موقع دیتا ہے اور ہر بار ان پر اپنی رحمتیں اور برکتیں لوٹاتا ہے، چاہے وہ امت جتنا بھی رسوا کرتی ہے، جتنا بھی دھوکہ دیتی ہے، جتنا بھی سرکشی کرتی ہے، لیکن اللہ اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھ کر ہم سب کی تمام خطاؤں کے اوپر پردے فرماتا رہتا ہے۔ تو ہمیں ضرور توبہ کرنے کی توفیق ملے گی اور ہم توبہ تک پہنچ پائیں گے۔ اب یہ بات ہم نے سمجھ لی کہ توبہ کو ہم نے اس پروسیس کے تحت کرنا ہے۔ اب توبہ کی کیسے جاتی ہے؟ توبہ کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ تو بات بتا دی گئی درود پاک کی، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے، ہر عبادت کے بعد 2 رکعت نماز نفل آپ نے پڑھنے ہیں، اور پڑھنے کے بعد ایک ہی جگہ پر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، سر اپنا جھکا لینا ہے، بالکل خانہ کعبہ کا تصور آپ نے رکھنا ہے، اور اس کے دوران آپ نے مسلسل کفواً احد، کفواً احد، یہ کلام آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ یہ وہ کلام ہوگا جو کہ آپ کے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بھی جگائے گا، اور اس کے ساتھ آپ کو اللہ کا خوف بھی دلانے میں مددگار بنے گا۔ جب آپ نے 5 سے 7 منٹ یہ کلام پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ تمام کی تمام افراد جب اس کو مکمل طور پر شروع کریں گے، اس کو اپنی توجہ کاری کے اندر لے کر آئیں گے، تو ضرور اللہ پاک کی ذات ان کی توبہ کو قبول فرما دے گی، اور جو بھی ان کی خطائیں ہیں، جو بھی ان کی کوتاہیاں، ان کے اوپر اپنی نگاہ فرما کر ان کو بخش دے گی، اور ان کے لیے آنے والی زندگی جو کہ وہ بھلائیوں اور بڑھتیوں کے ساتھ جڑنا شروع ہو جائے گی۔ اب توبہ کی نشانی کی اگر ہم بات کریں تو جب آپ کفواً احد کا ذکر آپ کر رہے ہوں گے، تو اس وقت آپ کو ارد گرد سے کچھ آواز آئے گی، اس آواز کے اندر آپ کو بار بار اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی صدا آئے گی، اور یہ وہ صدا ہے جو آپ کو اس چیز کا احساس دلائے گی کہ اللہ بہت طاقتور ہے، اللہ سب سے بڑھ کر ہے، سب سے عظیم ہے اور بڑی شان والے، جو کہ آپ کو اپنے کیے گئے جرائم کے اوپر نادم ہونے کا موقع دے گا۔ اور جب یہ آواز سن لیں گے، اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے بار بار شکر گزاری کا لفظ بولیں گے، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ تمام افراد اس عمل کو پورے ماہ رمضان میں مکمل کریں۔ جزاک اللہ۔